سورہ قصص آیت 7 اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَوْحَيْنَا اور ہم نے وحی کی اِلیٰ طرف امی موسیٰ کی ماں کی طرف ان کہ ارضعیہ دودھ پلاتی رہے اسے فَإِذَا پھر جب خفتی علیہ تو اس پر ڈرے فَأَلْقِیہِ تو ڈال دے اسے فی الیمی دریا میں ولا اور نہ تخافی ڈر ولا تحزنی اور نہ غم کھا انا بے شک ہم رَأَدُّوهُ اسے لوٹا دیں گے الیکی تیری طرف وجعلوہ اور اسے بنا دیں گے من المرسلین رسولوں میں سے۔ اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی بھیجی کہ اس کو دودھ پلاتی رہو، جب تم کو اس کے بارے میں کچھ خوف پیدا ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا، اور نہ تو خوف کرنا اور نہ رنج کرنا، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے اور پھر اسے پیغمبروں میں سے بنا دیں گے۔ یہ وحی کی گئی حضرت موسیٰ کی ماں کی طرف۔ ایک وحی خاص ہوتی ہے جو اللہ کے پیغمبروں کی طرف آتی ہے، اور دوسری وہ جو ماں سوائے نبی ہوتے ہیں، جو لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف، جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے وہ کسی طرح بھی اللہ پہنچا دیں، دل کے اندر ڈال دیں، خواب کے ذریعے پہنچا دیں، وہ مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہ قصہ، یہ معاملہ، یہ واقعہ ہو چکا، مجھے آپ کو اس کے بارے میں بتانے کا مقصد، اور وہ مقصد اس میں سے آپ جتنے آپ اس پر غور کریں گے آپ کو اتنے پرتیں ہٹیں گی اور آپ کو ایک نئی چیز ملے گی اس کے اندر۔ اللہ کی طرف سے جو پیغام ہے وہی ہے، جو اس وحی کی طرف آ جاتے ہیں، جو اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، جو اس کو مان لیتے ہیں، کبھی بھی ناکام نہیں ہوتے۔ اللہ کا پیغام فانی نہیں ہے اور کمال ہے، ویسے جو اس کا حامل ہو جاتا ہے وہ بھی اس درجے تک آ جاتا ہے۔ اس وحی کا ایک اور جگہ بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا ہے۔ دیکھیں، دو مکھیاں ہیں، ایک مکھی جس کو آپ ہنی بی بولتے ہیں یا شہد کی مکھی کہتے ہیں، اور ایک دوسری مکھی ہے۔ اب شہد کی مکھی کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا کہ اس کو ہم نے وحی کیا، یہ ہماری وحی ہمارے بتائے ہوئے راستے اور طریقوں پر چلتی ہے۔ اب اس مکھی کا جو لعاب ہے، اب اس کا دیکھیں کتنی اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، کیا اس کے اندر بہترین اللہ نے وہ چیز، اس کی مٹھاس، اس کی افادیت، وہ اللہ کے راستے پر چلی۔ اور ایک دوسری مکھی، اب دیکھیں اس سے کتنی کراہت ہوتی ہے، بیماریاں پھیلاتی ہے۔ جو اللہ کے راستے پر چلتا ہے، جو اللہ کے پیغام پر آ جاتا ہے، اللہ کے حکم پر آ جاتا ہے، وہ کیا سے کیا ہوتا ہے۔ یہ بظاہر کتنا الگ سا ایک حکم تھا، ایک معصوم بچہ، اس کو دریا میں ڈال دو، اب پانی کی لہریں، پانی کہاں سے کہاں لے جائے اسے، مائیں ایک لمحے کے لیے اپنے چھوٹے بچوں سے اوجھل نہیں ہوتی، وہ اپنی طرف سے ایک محفوظ جگہ پر اس کو بٹھا کر یا لٹا کر آتی ہیں، پھر بھی ان کا دھیان لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، وہ فوراً وہاں پہنچیں اور دیکھیں وہ اس کے ساتھ کوئی ایسا کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا۔ ایک محفوظ گھر میں وہ کس قدر اس کے بارے میں پریشان رہتی ہیں۔ وہ ماں جو اپنے بچے کو دریا میں ڈال دے، پھر اس کی نگرانی نہیں کر سکتی تھی۔ اب یہ بظاہر کس قدر ایک مشکل کام تھا، لیکن اس مشکل کام کو اللہ کے حکم کو مانا گیا۔ یہ بھی حکم ہوا کہ خوف نہیں کھانا، پھر غم نہیں کرنا، یعنی جو اللہ کے حکم پر آ جائے گا، اللہ کی وحی پر آ جائے گا، پھر یہ دو چیزوں سے اللہ کی یہ گارنٹی ہے، ہمارے مسئلے کوئی خوشیاں، کوئی راحتیں نہیں ہیں، کوئی مزے نہیں ہیں۔ ہم اصل میں جو انسانیت کا مسئلہ ہے وہ اس کا خوف اور غم کا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے خوف نہ رہے اور مجھے غم نہ ہو، وہ پوری زندگی ان سے بچنے کی کوشش کرتا ہے پر بچ نہیں سکتا، اس کے بچاؤ کا راستہ صرف اللہ کے پاس ہے۔ اب دوسری بات یہ دیکھیں کہ جو چیز آپ اللہ کے حوالے کر دیں گے وہی تو محفوظ ہوئی۔ اگر کوئی آپ کی بہت قیمتی چیز ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہی رہے، تو پھر آپ اسے اللہ کے حوالے کر دیں، کوئی اس سے آپ سے الگ نہیں کر سکے گا۔ پھر جس کے پاس وہ چیز جاتی ہے وہ اس کو اپنی مطابق کر دیتا ہے۔ آپ اس کو دنیا کے لوگوں کے یا اپنے پاس یا اپنے اس کے مطابق جن کے پاس بھیجیں گے وہ اس کو اپنے جیسا ہی کر دیں گے۔ پھر جب رب کے پاس بھیجیں گے نا تو وہ ان کو انتہائی کمال درجے پر لے آئے گی وہ ذات،
میں اسے اپنے چنے ہوئے لوگوں میں سے کر دوں گا. دا فائنسٹ ون, دا چوزن ون, دا بلیسڈ, دا موسٹ بلیسڈ ون. وہ اللہ کے پیغمبر مقام اور مرتبہ دے کے اللہ اس کو پھر واپس لوٹا دیں گے. ہم تیری طرف لوٹا دیں گے. اللہ اکبر. یہ ہے اللہ کا پیغام, یہ اللہ کا میسج. فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس وحی کو مان لے گا. آپ کے پاس بھی وحی اللہ کی آئی ہوئی ہے قرآن کی صورت میں آپ کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ؟ اس کے مطابق چل رہے ہیں, اس کو مان رہے ہیں, تو پھر آپ کامیاب ہیں. پھر نہ کوئی خوف ہے, نہ پھر کوئی غم ہے.